بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اگر پاسپورٹ کے لیے کسی شخص نے اپلائی کرنا ہے تو وہ کہاں پہ اپلائی کرے گا، کس ریجنل پاسپورٹ آفس کی حدود میں یا کس ریجن پاسپورٹ کو اپلائی کرے گا اپنے پاسپورٹ کے اجراء کے لیے۔ اسی طرح پہلے پاسپورٹ کے لیے کہاں پہ وہ اپلائی کرے گا، اور سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ ٹائم اگر اس نے اپلائی کرنا ہے تو وہ کہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے، اس کو کیا چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ جنرل پبلک کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو پاکستان مسلح افواج سے جن کا تعلق ہے یا گورنمنٹ ملازمین ہیں دیگر، ان کے لیے کیا جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی بارے میں آج ڈسکس کریں گے پاسپورٹ سے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ تو نمبر فرسٹ پہ جو کیٹیگری ہے ایک جنرل پبلک کی، پہلی بار اگر اپلائی کریں، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہ پتہ بھی چلے کہ پہلی دفعہ اگر پاسپورٹ اپلائی کیا جا رہا ہے تو وہ جو درخواست دہندہ ہے وہ اس ریجنل پاسپورٹ آفس میں اپلائی کرے گا جہاں پہ اس درخواست دہندہ کی مستقل یا عارضی سکونت ہو، یعنی کہ اس کے شناختی کارڈ پر جو پتہ درج ہوگا وہ مستقل ہو یا جو عارضی پتہ ہو، وہ کسی پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ جنرل پبلک کی بات ہے، لیکن شناختی کارڈ پہ درج ہونا ضروری ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے کہ ایک پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ تو پہلا پاسپورٹ ہو گیا، اب اگر پہلا کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پاسپورٹ اپلائی کیا جاتا ہے تو پھر یہ ہے پھر کہاں پہ درخواست دی جائے گی، تو پھر وہاں پہ دی جائے گی جو پاکستان کے اس ریجنل پاسپورٹ آفس میں دی جائے گی جہاں پہ درخواست دہندہ کی عارضی سکونت ہو، چاہے یہ عارضی پتہ جو ہے یہ شناخت کارڈ پر درج ہو یا نہ ہو۔ اب اگر تو اس کے شناختی کارڈ پر عارضی پتہ یا مستقل پتہ درج نہیں ہے، کوئی بھی ہے لیکن وہ رہ کسی اور ضلع میں رہا ہے، تو اب وہ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ گیزٹڈ آفیسر سے جو ہے وہ اس کی تصدیق کروائے گا۔ اور گیزٹڈ آفیسر کا کام کیا ہے کہ وہ تصدیق کرے گا کہ یہ شخص اس مکان میں اس ایریا میں رہائش پذیر ہے۔ وہ ویریفیکیشن کے بعد اپنی جو ہے اسی پیج پہ سٹیمپ لگائے گا، نیم کی، شناختی کارڈ نمبر اور ٹیلی فون نمبر بھی اپنا لکھے گا گیزٹڈ آفیسر۔ یہ بات آ رہی ہے سیکنڈ اور تھرڈ یا فورتھ ٹائم اگر کسی نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو اس صورت میں اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ضلع سے جہاں پہ اس کی رہائش ہے، بے شک وہ شناختی کارڈ پر درج نہیں بھی ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تھرڈ پہ کیٹیگری جو ہے وہ صرف سرکاری، اوپر جو ہم نے وہ جنرل پبلک کا بتایا تھا، یہ اب جو یہ کیٹیگری ہے سرکاری ملازمین ہے یا پاکستان مسلح افواج سے جن کا تعلق ہے رکھتے ہیں، آٹونومس باڈیز ہیں، نیم سرکاری ملازمین ہیں، نیم سرکاری ڈپارٹمنٹس کے ملازمین ہیں باڈیز کے، تو ان ملازمین کو یا ان کی فیملی ممبرز پر جو ہے یہ قید نہیں رکھے گی کہ وہ مخصوص ریجنل پاسپورٹ آفس میں جائیں اور اپنا پاسپورٹ کا اجرا کروائیں، یعنی کہ مستقل پتہ کا شو کریں یا عارضی پتہ کا شو کریں، تو ان کے لیے یہ شناختی کارڈ والی جو ہے وہ قید بھی نہیں رکھے گی، وہ اس چیز سے مستثنا ہے۔ اب فیملی ممبرز جو ہیں اس میں بیوی، بچے اور والدین شامل ہیں ان ملازمین کے۔ اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے وہ طالب علم، اس کے بعد آتی ہے اب بیوی اور دیگر فیملی ممبران کو اس ریجنل پاسپورٹ آفس سے بھی پاسپورٹ جاری کیا جا سکتا ہے جو پتہ خاوند کے شناختی کارڈ پر درج ہے، یعنی کہ بیوی کے شناختی کارڈ پر کوئی اور پتہ درج ہے یا بچوں کے شناختی کارڈ پر کوئی اور پتہ درج ہے، لیکن جو خاوند ہے اس کے شناختی کارڈ پر کوئی اور پتہ درج ہے، تو جو پتہ خاوند کے شناختی کارڈ پر درج ہے اسی کی بیس پر وائف کو یا بچوں کو جو ہے پاسپورٹ کا اجرا کیا جا سکتا ہے۔ ففتھ نمبر پہ ہمارے پاس کیٹیگری ہے طلباء کے لیے کہ جو طالب علم کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں زیر تعلیم ہے، بے شک اس کی رہائش کسی اور ضلع کی ہو لیکن وہ یہاں پہ پڑھ رہا ہو، عارضی طور پہ یہیں پہ سکونت اس کی ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اتنی کلاس میں زیر تعلیم ہے، تو جب وہ یہ ثبوت اس کے پاس آ جائے گا تو یہ ثبوت بھی پیش کر سکتا ہے پاسپورٹ آفس میں، تو اس بیس پر بھی پاسپورٹ کا اجرا کیا جا سکتا ہے طالب علم کو۔